الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرت پیر طریقت بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مجھے یہاں لے کر آنے والے جناب مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ صاحب، پروفیسر شہزاد احمد بھٹی صاحب، علامہ قاری عطاء الرحمن رضوی صاحب اور علامہ ظفر محمود نورانی صاحب، اور اسٹیج پر میں سب سے دستبستہ معذرت چاہتا ہوں کہ سب کے نام مجھے معلوم نہیں ہیں، مگر مجھ سے پہلے جو نام لیے گئے آپ سب کی اکرامات، تشریفات اور مراتب عالیہ کے اعزاز و اکرام کے ساتھ اور جملہ حاضرین کرام، آج ہم حضرت شیخ الحدیث علامہ خواجہ عبدالحی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے آستان عالیہ پر حاضر ہیں، اور یہ ہمارے مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ صاحب کے بھتیجے محمد آدم نذیر کی سالگرہ کے تشکر کے طور پر اظہار تشکر اور حصول خیر و برکت کی تقریب ہے، اور عنوان اس کا ختم نبوت مجھے بتایا گیا ہے، مگر جب میں نے مجمع پر نظر ڈالی تو مجھے بڑی تعداد جوان عمر اور نوجوانوں کی نظر آئی، اور یہ میرے قلب کے لیے بڑے تسکین کا باعث ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک حدیث مبارک ہے، سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ
کہ 60 قسم کے طبقات ایسے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تو ان 60 طبقات پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی صاحبان قائم فرمائے گا۔ اور اس میں ایک طبقہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان کہ جس نے آغاز جوانی میں اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری، کیونکہ ابھرتی ہوئی اٹھتی ہوئی جوانی میں انسان کی ساری حیوانی، غضبانی، شہوانی قوتیں اپنے شباب پر ہوتی ہیں، اور جو خوش نصیب نوجوان ان ساری بے مہار قوتوں کو شریعت کی لگام دے کر اللہ کے حبیب کی غلامی کے راستے میں ڈال دیتا ہے، تو وہ نوجوان اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اور وہ نوجوان میرے آقا کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو آخرت کے بازار میں آپ کے ایک سجدے کی ہوگی۔ اس لیے میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی گود میں انہوں نے پرورش پائی اور جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے پیارے حبیب کی غلامی میں دے دیا، اور پھر ان جوانوں کو ہمارے ایک معذور بزرگ کہ جو اپنے معذور ٹانگوں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، مگر میں کہتا ہوں کہ جو اپنی مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہیں ان جیسے لاکھوں ان پر قربان ہوتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے ان جوانوں میں جوش اور ولولہ بھر دیا، اور مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ وہ علامہ اقبال کو قلندر لاہوری کہتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے مزار پر گئے اور اپنی پگڑی سے ان کے مزار کو صاف کیا اور کہا کہ علامہ میں نے آپ کے شاہین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس لیے میں ان نوجوانوں اور نوعمر لوگوں کو دیکھ کر چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء صفات میں سے مصطفیٰ بھی ہے اور مجتبیٰ بھی ہے۔ مصطفیٰ کے معنی سلیکٹڈ، چنا ہوا، مگر میرا اور آپ کا نہیں، رب کائنات کا چنا ہوا۔ بلکہ سارے انبیاء کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
کہ یہ جو جماعت انبیاء ہے یہ ہمارے نزدیک ہمارے چنے ہوئے ہیں اور ہمارے پسندیدہ ہیں۔ نبی سارے کے سارے مرد گزرے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی جن نبی نہیں ہوا، کوئی ملک یا فرشتہ نبی نہیں ہوا۔ ملائک میں رسول آئے ہیں لیکن نبی انسانوں کے درمیان آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے اور ان کی طرف ہم نے وحی فرمائی تھی۔ آپ رسول بھی ہیں۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ رسولوں کی تعداد کم و بیش 313 ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ یہ کم و بیش کا ہم لفظ اس لیے لگاتے ہیں کہ قطعی تعداد رسولوں کی اور قطعی تعداد انبیاء کرام کی قرآن مجید کی کسی آیہ مبارکہ میں اور کسی حدیث صحیح صریح میں قطعیت کے تحت مذکور نہیں ہے، روایات میں آیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہیں گے کہ 1,24,000 انبیاء۔ کیوں کہ اگر اللہ کے علم میں ایک نبی بھی اس تعداد سے کم ہو تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور اگر اللہ کے علم میں ایک نبی بھی اس سے زیادہ ہو تو ہم نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس لیے ہم کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور علم قطعی کو اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں کہ جس کو جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی یا رسول بنا کر بھیجا ہم ان سب پر بلا تعیین ایمان لاتے ہیں۔ ہاں 26 انبیاء کرام کا تعیین کے ساتھ ذکر قرآن مجید میں ہے تو ان پر ہم بالتعیین اور قطعیت کے ساتھ اور نام بنام ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو ہر ہمارے بچے کو، نوجوان کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہونی چاہیے۔ ایک فتنہ اور بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جی ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اس مسئلے کو بھی میں واضح کر دوں کہ کائنات کے سارے ولی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، جائے کہ نبی کے مرتبے کو پالیں یا ان سے افضل ہو جائیں۔ اس لیے جہاں یہ کہا گیا وہاں یہ کہا گیا کہ ولایت النبوت افضل من النبوہ، کہ نبی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نبی کا رب سے تعلق ہے اور ایک نبی کا مخلوق سے تعلق ہے۔ تو جب نبی کا رب سے تعلق ہوتا ہے تو جو اللہ کی حضوری میں آپ کا مقام ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور جب خالق کی بارگاہ سے نکل کر اس کے حکم سے اس کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر وہ نبوت کے فرائض کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مطلقاً ولایت نبوت سے افضل نہیں ہے، ولایت نبوت افضل ہے۔
لیکن وہ نبوت کا حصہ ہے، وہ نبوت کا لازمہ ہے۔ اس لیے مطلقاً ولایت اور نبوت کے تقابل کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی بشر ہیں، ہم نبی کو نور مانتے ہیں لیکن بشریت کا انکار نہیں کرتے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ اگر کوئی مطلقاً بشریت مصطفیٰ کا انکار کرے تو یہ کفر ہے، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے آپ کو بشر تو یہ تو قرآن میں منصوص ہے، قرآن کی نص قطعی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی بشریت جو ہے وہ کائنات کی ساری بشریت سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے آپ کو نور ماننے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم آپ کی بشریت پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا۔ ہر نبی اپنے دور میں سب لوگوں سے افضل رہا ہے، مگر از آدم تا ایندم اور از ایندم تا قیام قیامت ہر دور میں مطلقاً ہر ایک سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ اس لیے آپ افضل الخلق ہیں، افضل الناس ہیں، یہاں تک کہ ملائک سے بھی افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں آپ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کی بات تو بہت دور کی ہے، آپ کی تو بات ہی کیا ہے۔ علماء نے کہا کہ روضہ رسول میں جو خاک کے ذرے بدن پاک مصطفیٰ کے چھونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، لوح سے بھی افضل ہے۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ لرز جاتے ہیں کہ بیت اللہ سے کیسے؟ تو بابا بیت اللہ کوئی اللہ کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو زمان و مکان سے پاک، وہ نہ زمانے میں محدود ہے نہ کسی مکان میں محدود ہے۔ بیت اللہ کو بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس گھر کو اللہ کی ذات سے نسبت ہے، وہ شرف نسبت ہے۔ بیت اللہ خالق نہیں ہے، بیت اللہ مخلوق ہے۔ جن پتھروں سے بیت اللہ کی عمارت بنی ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ تاجدار کائنات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ یہ جو بلد مکہ ہے اس میں بیت اللہ بھی ہے، زمزم بھی ہے، منا بھی ہے، صفا اور مروہ بھی ہیں، عرفات بھی ہیں، آثار انبیاء بھی ہیں، مگر میرے رب نے فرمایا کہ میں جو اس بلد مکہ کی قسم کھاتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، یہاں زمزم ہے، یہاں صفا و مروہ ہے، یہاں منا و عرفات ہے، ان کی شانیں بھی بہت بڑی ہیں، ہم شان کی تنقیص نہیں کر رہے، بہت بڑی ہیں، لیکن فرمایا میرے رب نے کہ اس لیے میں قسم فرماتا ہوں کہ میرے پیارے حبیب تم اس کی گلیوں میں چلتے اور پھرتے ہو۔
اس لیے حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے جو اعلی حضرت کے بھائی تھے کہا کہ وہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت، وہ ان کی راہ گزر میں ہے یہ پتھر ہیں بدخشاں۔ یعنی دنیا کا قیمتی سے قیمتی موتی ہو، ہیرا ہو، ڈائمنڈ ہو، کچھ بھی ہو، وہ خاک کے اس ذرے کے مقدر کو نہیں پا سکتا جس نے میرے آقا کے قدموں کو چوما ہو۔ اس لیے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ نبی بشر ہیں تو بشری عوارض بھی آپ کے ہیں۔ یہ تو مشرکوں نے کہا تھا کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں؟ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے بھی ہیں، تو ان کے خیال سے کسی ملک کو ہونا چاہیے، تو نہیں، بشر ہیں تو بشری عوارض بھی ہیں۔ صرف عقیدت کا فرق ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم کھانے کے محتاج ہیں، ہم اس لیے پیتے ہیں کہ پینے کے محتاج ہیں، اور وہ اس لیے کھاتے اور پیتے تھے کہ لوگوں کو کھانے اور پینے کا سلیقہ آ جائے۔ آپ نے بھی زمزم کو چھوا، زمزم کو پیا، ہم اس لیے پیتے ہیں کہ زمزم کی برکت حاصل ہو جائے، آپ نے اس لیے پیا کہ زمزم کو آپ کے لمس کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس لیے اعتبار کا فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ مگر نبی کو کوئی ایسا عارضہ لاحق نہیں ہوتا جو لوگوں کی نظر میں عیب ہو، جس سے گھن آئے۔ جیسے طارق جمیل صاحب نے معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو گدھے پہ بٹھا کر اور چہرہ کالا کر کے شہر میں گھمایا گیا، یہ توہین رسول، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس جیسی 1,00,000 روایات ہوں ان کو ہم رد کر دیں گے۔ یہ سب اسرائیلیات ہیں، کسی ایسی روایت کو کہ جو شان رسالت، عظمت رسالت، وقار رسالت کے منافی ہو، وہ ہم رد کر دیں گے۔ اسی طرح سے جنہوں نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جلدی بیماری لاحق ہو گئی تھی، تھوڑے پھنسیاں نکل گئے تھے، ان کو کوڑے کے ڈھیر پہ لا کر ڈال دیا تھا، معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، صرف ان کی بیوی ان کو کچھ خوراک پہنچانے آتی تھی، یہ ساری روایتیں مردود ہیں۔ نبی کو بیماری تو لاحق ہو سکتی ہے کیونکہ وہ عوارض بشریت میں سے ہے، اور کوئی بھی بیماری کو عیب نہیں سمجھتا، لیکن ایسی بیماری کہ جس سے لوگوں کو گھن آئے وہ نبی کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، لہذا کوئی جب بھی آپ کے سامنے ایسی روایت بیان کرے جو شان نبوت و رسالت کے خلاف ہو تو اس کو آنکھیں بند کر کے رد کر دیا جائے گا۔ یہ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم سب کی تخلیق
ایک ارواح کی تخلیق ہے اور ایک اجسام کی تخلیق ہے۔ یہ قرآن نے بتایا کہ سب کی روحیں پہلے پیدا ہوئی، اجسام بعد میں پیدا ہوئے۔ جب اپنی ماں کے بطن میں رحم میں قرار پائے تو 120 دن کے بعد جب وجود بنتا ہے تو پھر روح پھونکی جاتی ہے، مگر روحیں پہلے پیدا ہوئی، اور سب ارواح سے پہلے روح مصطفیٰ پیدا ہوئی۔ اس لیے آپ خلق میں اول ہیں، آپ خلق میں تخلیق میں سب سے مقدم ہیں اور بعثت میں سب سے مؤخر ہیں۔ بعثت میں سب سے بعد میں آئے۔ غار حرا میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو یہ عطائے نبوت نہیں تھا، یہ اعلان نبوت تھا۔ اعلان نبوت کے معنی ہیں ڈکلریشن آف دا پروفٹ، کہ آپ کی نبوت کا اعلان ہو گیا۔ اس لیے کوئی یہ بعضوں نے کہا کہ جی حضور کو بھی پتہ نہیں تھا، اچانک ایسا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، حضور نے تو یہ بتایا کہ میں آج بھی مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ اس لیے خلق میں آپ سب سے مقدم اور بعثت میں آپ سب سے مؤخر۔ تو ایک صاحب نے لکھا کہ تقدم و تأخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقام مدح میں بیان کیا ہے، تو آپ کے تقدم میں بھی فضیلت ہے، آپ کے تاخر میں بھی فضیلت ہے، اس لیے ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں۔ تو آپ کی نسبت سے تقدم زمانی یہ بھی وجہ شرف ہے عطائے نبوت کے اعتبار سے، اور اعلان نبوت کے اعتبار سے تاخر زمانی یہ بھی آپ کا شرف ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ فضیلت کے معنی ایکسٹرا آرڈینری پرائرٹی۔ اگرچہ ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ کے خصائص بے حد و بے حساب ہیں، یہ 6 پر محصور نہیں ہیں، لیکن ان 6 کو حضور نے صراحت کے ساتھ حدیث پاک میں بیان کیا۔ پہلے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم یعنی جامع کلمہ کہنے کا معجزہ عطا کیا گیا۔ جامع کلمے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک جملے میں معنی کے سمندر کو سمو دیا جائے، ایک جملے میں معنی کے سمندر کو سمو دیا جائے، کہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اور محدثین کرام نے آپ کے جو جوامع الکلم ہیں اس کی باقاعدہ فہرست بھی شروح حدیث میں بیان کی ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، الدین والنصیحہ، اور بہت سارے
کلمات ہیں، کبھی موقع ہوا تو جوامع الکلم پر ہی بات ہوگی، لیکن اس وقت چونکہ موضوع الگ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ تعالیٰ نے میری ذات میں، پرسنالٹی میں، وجاہت میں ایسا رعب، ایسا دبدبہ، ایسی شوکت، ایسی شان رکھی ہے کہ ایک مہینے کے فاصلے سے کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ مروب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ جب میرے اندر قبول اسلام کی تحریک پیدا ہوئی، میں حضور کے پاس آیا، میں نے عرض کی ابسط یدک لأبایک، اے آقا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ فبسط یدہ، حضور نے ہاتھ بڑھا دیا۔ فقبض یدہ، عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی تم نے خود کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیں تاکہ بیعت کروں، پھر تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا اشترطو، میں ایسی بیعت نہیں کروں گا، شرط لگا کر کروں گا۔ تو عام قاعدہ یہ ہے کہ جو دیتا ہے وہ شرطیں لگاتا ہے، اور شان مصطفیٰ یہ ہے کہ جو لیتا ہے وہ شرطیں لگاتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا جہاں دفع ہو جا، تجھے نہیں چاہیے تو جا دفع ہو جا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماذا تشتری، بولو کیا شرط ہے؟ نے عرض کی کہ آج سے پہلے جو میں نے گناہ کیے ان کا کیا بنے، پکڑو گی؟ ان کی کیا گارنٹی ہے؟ تو میں آقا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اما تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبل، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام ماضی کی تمام آلائشوں کو دھو ڈالتا ہے۔ آج اگر کوئی نو مسلم سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو اس کا ماضی تو دھل گیا، وہ ہمارے اور آپ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کی۔ پھر جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو دیوار کی طرف منہ لگائے تھے اور رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری زندگی کے کئی دور تھے، ایک دور وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی میری نظر میں مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ نہیں تھا، وہ جو زمانہ کفر تھا۔ پھر جب میں ایمان لایا تو ان کا ایمان سچا ہوتا تھا۔ پھر کہا میری نگاہ میں کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ جب میں ایمان لے آیا تو میں چہرہ مصطفیٰ کو آپ کے جلال کی وجہ سے آنکھیں بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا۔ یہ انقلاب برپا ہوتا تھا، یہ تبدیلی آتی ہے۔ آج تو لوگ اتراتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے باپ نے تمہارے باپ سے کیا کہا تھا؟ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا میرے باپ نے یعنی فاروق اعظم نے کہ ان جیسا پھر تاریخ کو نصیب نہیں ہوگی۔
کہا کہ اللہ کے رسول پر جو ہم ایمان لائے، آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ روزے رکھے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، وہ ہماری نجات کا باعث بن جائے، اور آپ کے بعد جو ہم نے کیا کفافاً رأساً براسن، برابر سرابر چھوٹ جائیں تو میں سمجھوں گا غنیمت۔ اس لیے کہتے ہیں نا کلیمان و بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے میرے والد سے کہا کہ امیر المومنین آپ عجیب بات کرتے ہیں، حضور کے بعد ہم نے جہاد کیا، ملکوں کے ملک فتح کیے، ہزاروں لاکھوں ہمارے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، ہم تو اس پر بھی اجر کی امید رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے باپ نے کہا ابو موسیٰ میں تو کہتا ہوں برابر چھوٹ جاؤں تب بھی کافی۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم، کہ جن کے عہد مبارک میں اسلام دنیا کی سپر پاور بنا، جن کے عہد مبارک میں پرشین امپائر اور رومن امپائر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ تو یہ نگاہ نبوت کا فیضان تھا۔ اپنے عہد خلافت میں آپ حج کرنے آئے، مکے کی پہاڑیوں میں چلے گئے، جہاں ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی گزری تھی۔ کسی نے دیکھا کہ فاروق اعظم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہا امیر المومنین یہ تو مسرت کا مقام ہے، شادمانی کا مقام ہے، اسلام اس وقت سپر پاور ہے، آپ کو اللہ نے اتنی فتوحات دی، آپ رو رہے ہیں؟ کہا میرے عزیز یہ آنسو رنج و علم کے نہیں، دکھ درد اور کرب کے نہیں، یہ تشکر کے آنسو۔ مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا، انہی پہاڑیوں میں میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ شام کو جب اونٹوں کو باندھنے لاتا تو ان کے باپ خطاب بڑے جلالی تھے، ایک اونٹ کو پکڑ کر باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر گھار کے لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کے لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ تو میرے باپ خطاب مجھے پیٹا کرتے تھے کہ نالائق عمر تو سے یہ 30 40 50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو۔ کہا کہ میں نے دیکھو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 30 40 50 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، تیسری خصوصیت کہ زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی، پاک بنا دی۔ پچھلی امتیں اپنے معبد میں، عبادت گاہ میں، کنیسہ میں، بیع میں، صومعہ میں، گرجے میں، ٹیمپل میں، چرچ میں عبادت کرنے کی پابند تھیں، مگر امت مصطفیٰ کے لیے چلتے چلتے جہاں نماز کا وقت آئے، اگر زمین خشک ہے اور کوئی نظر آنے والی نجاست نہیں ہے تو پاک ہے، وہاں زمین پہ کھڑے ہو کر قبلہ رو کر نماز پڑھو، کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی،
میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کی اور اس کی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ لہذا جب انہوں نے کوئی صدقہ دینا ہوتا، جیسے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ رسول ان پر نبی کے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کر دیجئے، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی ایکسپٹ ہوگی، دوسرے کی ریجیکٹ ہوگی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی رد ہو گئی، قابیل اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، انسلٹ ہو گئی نا، توہین ہو گئی۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی جو مرضی کرو لیکن اللہ پر کسی کا دھونس، دادا گیری، جبر، جور نہیں چلتا، وہ تو متقیوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں کہ ایک نے مینڈا لا کر میدان میں رکھا، دوسرے نے غلہ لا کر رکھا، تو جو قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، اور جو رد ہوتی آسمان سے آگ نہ آتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سے اس دور کے کفار نے مطالبے کہ لن نؤمن لک حتی تأتینا بقربان تأکلہ النار، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے قربانی پیش کریں اور آگ آ کر اس کو جلا ڈالیں۔ تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بڑے بڑے سیٹ، تاجر، ارب پتی، کھرب پتی ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہیں، یہ 25 لاکھ کی گائے، یہ 30 لاکھ کی گائے، یہ اتنے لاکھ کی گائے۔ کسی کو پتا ہے کہ 10,000 والے کی قربانی قبول ہوئی یا 25 لاکھ والے کی؟ اور اگر پچھلی امتوں کی طرح وہ میدان میں کھڑا کرتا اور رد ہو جاتی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتا؟ بولو۔ تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا۔ یا اللہ جس طرح تو نے اس دنیا میں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا، آخرت میں بھی پردہ ڈالا۔ کیوں کہ امام اہل سنت نے فرمایا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اس لیے ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی نے جہاد کیا، مال غنیمت جمع ہوا، میدان میں ڈھیر کر دیا گیا، آسمان سے آگ نہیں۔ نبی نے فرمایا ان فیکم غلول، تم نے میں سے کسی نے خیانت کی ہے، تو ہر قبیلے کا سردار آ کر میرے ہاتھ سے، سب قبائل کے سردار آئے، تو حدیث میں ہے کہ 2 سرداروں کے ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ اب نے فرمایا کہ جنہوں نے خیانت کی ہے تمہارے قبیلے میں، اب تمہارے قبیلے کا ہر آدمی آ کر میرے ساتھ ہاتھ ملائے، تو 2 بندوں کے ہاتھ چپک گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے خیانت کی، اور انہوں نے پھر اقرار کیا کہ بیل کے سر کے برابر سونا ہم نے مال غنیمت کے ڈھیر سے اٹھایا اور فلان جگہ چھپا دیا تھا، اس کو لا کر رکھا گیا اور پھر آسمان سے آ گیا۔ اب میرے آقا کا کتنا احسان ہے، آپ زکوٰۃ دیں، آپ صدقہ دیں، آپ خیرات کریں، آپ قربانی کریں اور گوشت کھائیں، اور آج کل تو ڈیپ فریزر میں مہینوں رکھے رہیں، ثواب بھی پائیں، گوشت بھی کھائیں، پردہ بھی پڑ رہے۔ آقا کا احسان سمجھ میں آیا؟ پھر آپ نے فرمایا
کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت، ایک روایت میں الی الناس کافہ اور ایک روایت میں الی الخلق کافہ، کہ ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف آتا تھا، مگر نے پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان کر دیں کہ لوگوں میں پورے عالم انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ انسانوں کے بھی نبی تھے، آپ جنوں کی بھی نبی تھے، آپ ملائک کے بھی نبی تھے۔ میں نے 13ویں جلد میں تفصیل المسائل کی صحابی کی تعریف میں بہت لمبی بحث کی ہے، جن علماء کو موقع ملے تو مطالعہ کر لیں۔ تو اس لیے آپ انسانوں، حیوانات، نباتات، جمادات، جنات، ملائک، سب کے نبی ہیں۔ اس لیے تو وہ خشک تنے کا ستون بھی آپ سے فریاد کرتا تھا، اونٹ بھی آپ سے فریاد کرتا تھا، ہرن بھی آپ سے فریاد کرتی تھی، چڑیا بھی آپ سے فریاد کرتی تھی۔ ارسلت الی الخلق کافہ، پھر آپ نے فرمایا کہ ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کے لیے میرے آقا کی نبوت ہے، میرے آقا کی رسالت ہے۔ کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے امتیو، تمہارے لیے وہ وقت کتنا افتخار کا باعث ہوگا کہ ینزل فیکم عیسی ابن مریم و امامکم منکم، کہ تمہارے درمیان عیسی ابن مریم اتریں گے، لیکن مقتدا بن کر نہیں، مقتدی بن کر آئیں گے، آپ کے امتی بن کر آئیں گے، اور آپ کا امام آپ میں سے ہوگا، امام مہدی امامت کریں گے۔ یہ آپ نے اپنا مقام بیان کیا، اس لیے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما خلق نبی خلفہ نبی انہ لا نبی، کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی، سیاست کاری، نظم اجتماعی کی تدبیر انبیاء کرتے تھے۔ اس لیے وہ آج کل کہتے ہیں مولانا صاحب چھوڑیں سیاست کو، تو واقعی آپ کی شیطانی سیاست کو تو ہمیں چھوڑنا ہوگا، لیکن نبوی سیاست کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ امانت نبوت ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے اور میرے مشن کو کنٹینیو کریں گے، میرا مشن جاری رہے گا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ سارا عالم انسانیت آپ کا امتی ہے، تو امت کی دو قسمیں ہیں،
ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے پیغام کے مخاطب سب لوگ، کیونکہ اگر یہ مخاطب نہ مانے جائیں تو پھر ان کو جہنم میں کیوں جلایا جائے گا؟ تو یہ سارے کا سارا عالم کفر یہ امت دعوت ہے، اور جو اہل ایمان ہیں یہ امت اجابت ہے۔ جیسے قرآن کریم کی نے فرمایا کہ ھدی للناس سورہ بقرہ میں ہے، اور ھدی للمتقین شروع میں ہے، یعنی قرآن کا پیغام ہدایت سارے عالم انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین، مومنین، مسلمین، جن کو توفیق ایمان نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ختم نبوت یہ آپ کی نبوت کا وصف لازم ہے، یعنی نبوت محمدی اور ختم نبوت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ بھی مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی نبوت اور خاتمیت نبوت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں علماء سے یہ کہوں گا کہ تکفیر جو ہوتی ہے وہ اخبار آحاد پر نہیں ہوتی، وہ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت پر ہوتی ہے۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قطعی الثبوت ہے کہ قرآن میں ہے، اور قطعی الدلالت ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک پوری امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے۔ لہذا کوئی آ کر کہے کہ یہ خاتم ہے کہ خاتم ہے، ختم کے معنی کیا ہے نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہوگی، یہ بحث نہیں ہوگی، کیونکہ امت کے نزدیک یہ امر قطعی الدلالت ہے، اور یہ اجماع امت سے ہے، اور یہ اجماع قرن اول سے ہے، یہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہے کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ آخر النبیین، دی لاسٹ پروفٹ، the last and final prophet، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا اس پر بحث نہیں ہوگی۔ سے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر کوئی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کو متنبی کہتے ہیں، جیسے جو شاعر نہ ہو اور اپنے آپ کو شاعر پوز کرے اس کو متشاعر کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ تکلف نہ فرمائیں، تو تکلف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ مثلا آپ سے کہا حضور کھانا کھا لیں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے حاجت نہیں ہے، کہتے ہیں تکلف نہ فرمائیں کہ اگر واقعی بھوکے ہو، اسی حضور نے فرمایا کہ جب بھوکے اور کوئی کھانے کی دعوت دے تو قبول کر لیا۔ کیوں؟ ایک تو محروم رہو گے، دوسرا جھوٹ بولو گے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور کوئی کہے کہ نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، تو کیا وہ کرتب دکھائے گا تو ہم مان لیں گے؟ اگر یہ کفر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ معجزے کا مطالبہ تو تب کریں گے نا جب اجرائے نبوت کے قائل ہوں۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ چھوٹتے ہی کہے کہ تم مرتد ہو، زندیق ہو اور کافر ہو، کوئی دلیل نہیں، پوچھی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا،
اس لیے یہ جو لوگ بحثوں میں پڑھتے ہیں یہ بحث کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ قطعی ہے۔ اور اب یہ پاکستان کا افتخار ہے، پرائیڈ ہے کہ منکرین ختم نبوت کو سب سے پہلے مرتد ڈکلیئر کرنے والے خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے، ایک صحابی کا بھی تخلف ثابت نہیں ہے، اجماع کلی قطعی ہے۔ اجماع پر بحث کی گئی ہے کہ اجماع کلی ممکن ہے یا نہیں، لیکن قرآن کی قرآنیت اور ختم نبوت اس پر اجماع کلی قطعی ہے۔ میں ایک مرتبہ آپ کا جو لاہور میں گورنر ہاؤس ہے، اس کے برابر میں گورنمنٹ اسکول آف نیشنل مینجمنٹ ہے، جہاں گریڈ 20 کے جو بیوروکریٹ ہیں ان کی ایلیویٹ کرتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، تو کبھی کبھی مجھے بلاتے ہیں لیکچر ڈسکشن کے لیے، تو لیکچر کے بعد سوال جواب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بیوروکریٹ تو اپنے آپ کو بڑا فلسفی سمجھتے ہیں، افلاطون سمجھتے ہیں، بقراط سقراط سمجھتے ہیں، ان کا کام ہی لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ تو ایک نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ مفتی صاحب، حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی حسن ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو ایک ہمارے پاس اتھینٹک، جس کے معنی مصدقہ قطعی بلا ریب چیز قرآن ہے، تو اس قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائے؟ میں نے کہا جی آپ کی بات میں اپیل تو بڑی ہے، سیدھا دماغ کو لگتی ہے، مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج رات کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا، یا صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اسکرپچر یا نوشتہ تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں صحابہ کا، اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے، تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ تو یہ اصل میں اٹیک قرآن پر ہوتا ہے، تو پھر وہ خاموش ہو۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا تو جو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں لکھ لیا کرتا تھا، نوٹس لیتا تھا۔ تو ایک دن دیکھا کہ وہ عبداللہ نہیں لکھ رہے، آپ نے فرمایا بھائی کیوں؟ کہتے ہیں نہتنی قریش، مجھے قریش کے کچھ سمجھدار لوگوں نے منع کیا کہ میاں ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی بشر ہے، کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں۔ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کر دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو اشار باسمہ الی فیہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت غضب ہو یا کیفیت رضا، کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال، جو کچھ میں کہوں لکھ دیا کرو، کیونکہ کوئی بھی کیفیت ہو اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔
لا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مفتی محمد منیب الرحمان صاحب۔ اب آخری مسئلہ، کیونکہ اب ٹائم بہت ہو گیا، آخری مسئلہ یہ ہے کہ پہلے فیصلہ کس کا تھا؟ جناب صدیق اکبر کا، اور 1400 سال بعد ریاست کی سطح پر، مملکت کی سطح پر، حکومت کی سطح پر اگر کسی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ لیکن وہ جو قرارداد ارتداد قادیانیت پیش کی، وہ جناب صدیق اکبر کی اولاد امجاد میں سے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی پیش کی۔ یہ بعض لوگ تاریخ کو مشق کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا، جو لوگ یہ وکیل صاحب بھی ایڈوکیٹ بھی ہیں، ایک ہوتا ہے قرارداد کا پروپوزر، ایک ہوتا ہے سیکنڈر، ایک ہوتا ہے جو قرارداد پیش کرتا ہے۔ پیش کرنے والا خوش نصیب ایک شاہ احمد نورانی صدیقی، اور یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ اہل سنت کا افتخار ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کچھ بھی نہ کریں تو یہی ایک اعزاز ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ بعد میں 27 ممبران نے تائید کی، وہ سیکنڈر تھے، اس میں دوسرے علماء بھی تھے، مگر اس اسمبلی میں جمعیت علماء پاکستان کے 2 علماء مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم، ان کے دستخط تائید میں بھی نہیں ہیں۔ بعد میں بحث میں حصہ لیا، اس وقت ان کا خیال، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے تھے، تو ان کا خیال ہوگا کہ بھئی یہ ایسی قراردادیں آتی رہتی ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ پسر صدیق کی قرارداد ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تاریخ کا ریکارڈ درست ہونا چاہیے۔ بحث میں سب نے حصہ لیا، ہم سب کو مانتے ہیں، یہ سب کے اشتراک سے ہوا، سب کے تعاون سے ہوا، سب کی مجموعی جد و جہد سے ہوا، لیکن قرارداد پیش کرنے والا ایک شخص تھا۔ اور بھٹو صاحب سوشلزم کے نعرے پر آئے، بھٹو صاحب لبرل تھے، بھٹو صاحب بہت ماڈرن تھے، جدید پڑھے لکھے لوگ تھے، تو کیسے قائل ہوئے؟ تو جب اسمبلی میں آیا کہ مرزا کہتا ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے وہ ذریت البغایا، کنجریوں کی اولاد ہے۔ سب پارلیمنٹ کے ممبران کے بعد 2 آپشن تھے، یا اس کو کنجری کی اولاد ثابت کر دیں یا پھر اس کا فتویٰ قبول کر لیں، تو ان کے پاس راستہ نہیں تھا۔ اس لیے میں مشرف کے زمانے میں جب پہلے اس نے ٹیک اوور کی عبوری آئین آیا، اسلامی دفعات کو شامل نہ کیا، تو نشر پارک کراچی میں ایک کانفرنس میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صدارت میں نے کبھی اس ملک میں ایک وزیر اعظم نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے اسٹار اتار دیا، مشرف کو انہوں نے ہٹا کر وہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو بنایا تھا، تو پھر مشرف نے اس کو جیل میں ڈال دیا، سزائے موت دلوائی۔ تو میں نے کہا کہ جو ایک جنرل کے اسٹار اتار دے وہ تو سزائے مصطفیٰ کا حقدار ہے،
جو بندوں نے دیے ہوئے ہیں، اور جو ختم نبوت کے اسٹار کو اتارے جو اللہ نے دیے ہیں، تو پھر اس کے لیے تو کائنات کی سب سے بدترین سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ اپنی تاریخ بھی پڑھیں، یہ دوسری آئینی ترمیم ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ قادیانیوں سے یہ باہر جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں جان کا خطرہ ہے، فلاں کا خطرہ ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، سب رہ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے آئینی اسٹیٹس کو مان کر رہے ہیں، تو جو تحفظ اور کافروں کو ہے وہ آپ کو بھی ہوگا، جو اور غیر مسلموں کو ہے وہ تمہیں بھی حاصل ہوگا، کیونکہ جو پہلا اسلام سے نکلے مرتد ہے، جو کفر اصلی پر پیدا ہو کافر، لیکن اپنے آئینی اسٹیٹس کو مانو، وہ آج تک نہیں مان رہے۔ تو جو آئین کو نہ مانے تو کہتے ہیں غدار ہے، اس پر آرٹیکل 6 لگا دو۔ اور اگر یہ آئین کو نہ مانے تو پھر ان پر بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین۔ یہ تشکر ولادت اور ختم نبوت کے عنوان سے جو محفل ایصال ثواب منعقد کی گئی، اسے اپنی بارگاہ عالی میں مقبول، مأجور اور مشکور فرما۔ یا رب العالمین، جن حضرات نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ ان سب کو، ان کے سب آل اولاد کو، گھر والوں کو، ہمارے بزرگوں کی اولاد ہے، آپ سب ہے، یا اللہ سب کو جان و مال، عزت و آبرو اور اعمال و ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے ان تمام دینی بھائیوں پر اپنے رزق و رحمت اور برکات کے دروازوں کو کھول دے۔ یا رب العالمین، یہ آستانہ عالیہ، اس کے فیض کو شریعت اور طریقت کے اعلیٰ معیارات پر تا قیامت اسے قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین، ہمارا پیارا وطن پاکستان اس وقت اقتصادی بدحالی، سیاسی انتشار اور اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ یا اللہ ان پستیوں سے اس پیارے وطن کو نکال کر عظمت و سرفرازی کی منزلوں کی طرف یا اللہ روانہ ہونے کے لیے اپنی بارگاہ غیب سے بہتر اسباب مقدر فرما۔ یا رب العالمین، پاکستان کو تمام داخلی اور خارجی دشمنوں کے فتنوں سے، سازشوں سے، مکر سے، فریب سے، دجل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ ہمارے مسلح افواج کے جوان مجاہدین جو ہماری سرحدوں پر، سرحدوں کے اندر ملک دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں، یا اللہ ان کے عزم میں، حوصلے میں، ہمتوں میں اضافہ فرما۔ اور جو شہید ہو گئے انہیں درجہ شہادت مقبولہ مردیہ نصیب فرما۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ عبدالحی خواجہ عبدالحی رحمہ اللہ تعالی کا فیض ان تمام مریدین، منسلکین، منتسبین، محبین پر جاری و ساری فرما۔ اور یا رب العالمین، ہم سب کو اسلام پر زندگی
اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، اور یہ جو قوالیوں پر اور یہ جو بلا کر آرٹسٹوں کو نوٹ نشاور کرتے ہیں، یہ نوٹ آپ مدارس کو دیں، تعلیم کو دیں، جہاں حفاظ اور علماء کرام تیار ہوتے ہیں، اپنے سارے وسائل دینی ان اداروں کی طرف منتقل کریں۔ یا اللہ ان اداروں کو تا قیامت ترقیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لنگر شنکر